اسلامی جمہوریہ پاکستان سے میں ہوں وقار بکا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جب اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں تو وہ سڑکوں کے کنارے بیٹھ کر نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بے وضو ہی کہیں نہ کہیں اپنی دنیا میں کھو جاتے ہیں، وہ دن بھول جاتے ہیں، وہ صدیوں بھول جاتے ہیں، وہ اپنی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو ذہنی طور پہ شدید قسم کا کوئی صدمہ لگتا ہے۔ اسی طرح کا صدمہ مغویہ زہرا کاظمی کیس میں جو گینگ تھا، اس گینگ کے سولتکار تھے، اس کے سوشل میڈیا ہینڈلر تھے، جنہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے بنائے، جنہوں نے اس کیس میں اپنی کمریں سیدھی کی، جنہوں نے اس پر انٹرنیشنل فنڈنگز لی، جن لوگوں نے پوری دنیا میں کشکول پھیرایا، ان لوگوں پر ذہنی جو ہے وہ صدمہ پہنچا۔ اس وقت جب سندھ کی ایک عدالت نے معصوم بچی کو عدالت میں طلب کیا اور کہا کہ بچی آ کر اپنی سٹیٹمنٹ دے، بچی آ کر بیان دے دے اور بتا دے کہ وہ والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے یا نہیں۔ اگر وہ والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو اسے بھیج دیا جائے گا، اگر نہیں جانا چاہتی تو اسے واپس چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ نوٹس سننے کا دیر تھی، یہ انفارمیشن ان تک پہنچنے کی دیر تھی کہ وہ دن بھول گئے۔ انہوں نے منگلوار کو ہی جمعہ پڑھنا شروع کر دیا اور جمعے کی نماز نور بی بی کے پیچھے پڑھنے کا عہدہ کیا۔ جب یہ عہدہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ ایک جنگل کا قانون ہوتا ہے، ایک سمندر کی دنیا کا قانون ہوتا ہے، ایک اس دنیا میں بسنے والے لوگوں کا بھی قانون ہوتا ہے۔ اسی قانون کے تحت اسلام آباد سے رپورٹ کرنے والے صحافی سہراب برکت نے جس طرح سے زنارہ ماہم کو ایڈوائز کیا، جس طرح سے انہوں نے انہیں مشورے دیے، سمجھ آتا ہے کہ یہاں پر اختلاف رائے تو رکھا جا سکتا ہے مگر دشمنی پالی نہیں جا سکتی۔ سہراب برکت نے زنارہ ماہم کو بڑا واضح پیغام بھیجا اور وہ میسج لیک ہو کر آڈیو اور ویڈیوز کے بعد وہ میسج لیک ہوا اور وہ اس وقت سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ اور وہ گٹو بی بی کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی نیلی پیلی عجیب سی جیکٹیں باہر نکال لیں، آپ تیاری کر لیں، اور ہم نے لانڈی جیل کے حکام سے اسپیشل ریکویسٹ کر کے جھاڑو پوچا لگوا دیا ہے، فرش دلوا دیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہاں پر آپ کچرا نہیں پھیلائیں گے، وہاں پر آپ گن نہیں پھیلائیں گے، وہاں پر آپ غلاظت نہیں پھیلائیں گے جو پچھلے 8 ماہ سے آپ نے پاکستان میں پھیلائی ہوئی ہے، پاکستان کی اس عوام کے اندر پھیلانے کی کوشش کی ہوئی ہے جس میں آپ بری طرح سے ناکام ہیں۔ اس غلاظت کی بنا پر یہ ضامن بنے سہراب برکت، انہوں نے کہا ہے کہ فرش دھو لیا جائے، جہاں پر کچرا نہیں پھینکا جائے گا، یہاں پر گند نہیں پھینکا جائے گا، ان لوگوں کو لانڈی جیل میں ذرا سکون کی زندگی گزارنے دی جائے، یہ اپنے حواس میں واپس آئیں، یہ ٹھیک ہو جائیں تو انہیں باہر نکالیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ مگر فی الحال مہدی کاظمی کہتا ہے کہ ان کا تابوت اس میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے وہ ہتھوڑی کیل لیے سندھ کی کورٹ کے باہر کھڑا ہوگا اور کل ان کا انتظار، جمعے کو ان کا انتظار کرے گا۔ ہوں تو میں بھی ہلا ہوئی، وہ ہتھوڑی اور کیل لیے سندھ کی عدالت کے باہر کھڑا ہوگا اور ان لوگوں کا انتظار کرے گا کہ یہ تابوت میں بند ہو کر آئیں اور اس میں آخری کیل ٹھوک کر ان لوگوں کو نیست و نابود کر دے، ان لوگوں کی تمام کاشوں کو، تمام جو ان کی خواہشات تھی انہیں دفن کر دے اور اپنی بیٹی کو ہنسی خوشی اپنے گھر لے جائے اور اپنے گھر لے جا کر ایک نئی زندگی شروع کرے۔ جمعہ کا دن یقیناً جس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک برا دن ثابت ہوا، ان کے لیے ہر دفعہ قیامت ثابت ہوئی۔ جب وہ عدالت میں گئے تب ان پر قیامت برسی۔ اسی طرح اس گینگ، اس کے سولتکاروں ثابت یہ ہوا کہ جو مورلی جتنے بھی کرپٹ ہوتے ہیں ان پر جمعہ کا دن حقیقت میں قیامت ہوتا ہے، اور یہ قیامت ان پر جمعے کے دن برسے گی، اور جمعے کے دن جب مغویہ بچی اپنے والدین کے ساتھ جائے گی تو ان کے لیے رونے کے سوائے، ان کے پاس نور بی بی کے کندھے کے سوائے کسی کا کندھا بھی نہیں ہوگا۔ ان کے پیچھے سے جتنی بھی طاقتیں تھیں وہ اب ہٹ چکی ہیں۔ اب یہ اپنے طور پر کوشاں ہیں کہ کسی طرح اس بچی تک پیغام رسانی کی جائے، کسی طرح اس بچی کو ذہنی طور پر دوبارہ سے پریشرائز کیا جائے، دوبارہ سے بلیک میل کیا جائے اور دوبارہ سے اسے اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نچایا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جمعہ کا دن پر کتنا برا گزرتا ہے، کتنا گراں گزرتا ہے، اور یہ جمعے کے دن کو کیسے فیس کرتے ہیں۔ اپنا ڈھیر زیادہ خیال رکھیے گا اور میرے چینل کا بھی اللہ نے کے بعد